بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امرأته يومئذ خادمتهم وهي العروس قال سهل تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم انقعت له تمرات من الليل فلما اكل سقته اياه۔ یہ روایت باب حق اجابت الولیمۃ والدعوہ کے تحت آئی ہے۔ اس سے پہلے یہ باب گزر چکا اور باب کے متعلق جو حدیث تھی وہ بھی گزر چکی۔ یہ باب آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ اس کے تحت آنے والی 2-3 روایتیں وہ گزر چکی۔ یہ اس ایک روایت کی تشریح باقی تھی۔ یہ روایت حضرت قتیبہ ابن سعید راوی سے چل کر پہنچ رہی ہے سہل ابن سعد تک۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی میں دعوت دی۔ فی عرسہ، ضمیر ابو اسید ساعدی کی طرف ہے۔ اپنی شادی میں بلایا، دعوت دی۔ ان کی بیوی جو نئی ابھی دلہن تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری عورتوں کی وہ خدمت انجام دے رہی تھی، کھلانے پلانے کے سامان مہیا کر رہی تھی۔ حضرت سہل کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت میں کیا مشروب پیش کیا؟ سہل نے اپنے نیچے کے شاگردوں کو، راویوں کو بتلاتے ہوئے کہا معلوم ہے کہ انہوں نے کون سا مشروب پیش کیا؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ انہوں نے رات کو کھجوریں پانی میں بھگو رکھی تھی، صبح کو جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو وہی آپ کو کھلا دیا، وہی پلا دیا۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی ولیمہ میں کوئی اہتمام ضروری نہیں ہے، کوئی بڑی چیز کا کھلانا پلانا مطلوب نہیں ہے، کچھ کھلا پلا دینا چاہیے جس سے کہ خوشی کا اظہار ہو جاوے۔ اور دوسری بات، ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، یہ جانے بغیر کہ ولیمے میں سامنے والا کیا پیش کرنے والا۔ اسی لیے اس مسئلے میں کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا کیسا ہے، اس کا فقہی حکم کیا ہے، ائمہ کا یہ اختلاف بتلایا گیا تھا کہ ایک قول تو اس میں وجوب کا ہے کہ دعوت ولیمہ کو قبول کرنا واجب ہے، اور یہ قول ایک روایت کے مطابق امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، ان چاروں شخصیتوں سے بھی ایک قول یہ منقول ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، اور یہی حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ سب کا مذہب ہے، اور راجح یہی ہے
لیکن بہرحال دوسری دعوتوں کے مقابلے میں ولیمے کی دعوت کا قبول کرنا زیادہ مؤکد ہے، اور یہ اس میں تفریق، تمییز، تفضیل نہ کی جاوے کہ کھلانے والا ولیمے میں کیا کھلائے گا۔ روایت میں دیکھیے کہ دعا ابو اسید الساعدی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عرسہ، اپنی شادی میں بلایا، وکانت امرأتہ یومئذ خادمتہم، اس دن ان کی اہلیہ خود وہ خدمت کر رہی تھی آئے ہوئے مہمانوں کی۔ سہل نے کہا جانتے ہو تدرون ما سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن اس خاتون نے، اس نئی نویلی دلہن نے اللہ کے نبی کے سامنے کون سا مشروب پیش کیا؟ انقعت لہو تمرات من اللیل، رات میں کچھ کھجوریں بھگو کر رکھ دی تھیں، اسی کا نبیذ بن گیا، شربت بن گیا، جب کھانا کھا لیا تو اسی کو پلا دیا۔ باب من ترک الدعوہ فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ پیچھے دعوت ولیمہ کے مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعبیر اختیار کی تھی، حق و اجابت الولیمہ والدعوہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن حزم ظاہری وغیرہ نے اور بعض ائمہ نے جو دعوت کے قبول کرنے کو واجب کہا ہے، وہی رجحان حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا یہ باب بھی منعقد فرمایا کہ جب دعوت قبول کرنا واجب ہے تو اس کی مخالفت، اس سے تخلف ایک معصیت ہے، اس لیے ارشاد فرمایا من ترک الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ بہ قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن العارج عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یقول شر الطعام الولیمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سب سے بدترین کھانا، یہ خود حضرت ابو ہریرہ کا ملفوظ ہے، شر الطعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء ومن ترک الدعوہ فقد عصى اللہ تعالی ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنی بات نہیں کہہ رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نقل فرما رہے ہیں۔ اختصاراً ابو ہریرہ پر روایت موقوف ہو جاتی۔ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں اغنیاء کو تو بلایا جاوے اور فقراء کو چھوڑ دیا جاوے، اور جو شخص دعوت میں بلا عذر شریک نہ ہو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس باب سے یہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی دعوت دی گئی اور اس نے بلا عذر کے شرکت نہیں کی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان قرار پائے گا۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ ابن حزم کی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی دعوت کا قبول کرنا واجب ہے، لیکن ان کے نزدیک بھی وجوب اس وقت ہے جب کوئی عذر نہ ہو۔ بہرحال ایک آدمی اپنے ولیمے میں یا کسی خوشی میں جب آپ کو بلا رہا ہے اور بلا عذر آپ نہیں جا رہے تو گویا اس کی خوشی سے آپ خوش نہیں ہیں، یہ صورت عمل بنتی۔
اور کسی کی خوشی سے خوش نہ ہونا اس کی اذیت کا باعث ہے، اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور تکلیف دینا حرام اور ممنوع، اس لیے دعوت میں شرکت نہ کرنا یہ بھی ایک معصیت کا عمل قرار پائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ وَمَن تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اگلا باب ہے باب من اجاب الی قرائن۔ اگر دعوت میں بکری کا پایا بھی ہو تب بھی جانا چاہیے۔ قرع، بکری کا پایا، اس کو قرع کہا جاتا ہے۔ ٹخنے کے اوپر، ٹخنے کی جگہ کے اوپر کی جو ہڈی ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے پایا، اسی کو قرع کہا جاتا ہے۔ کبھی اس کا ترجمہ کھر سے بھی کر دیا جاتا ہے، اور مقصود یہاں پر جانور کا معمولی حصہ بھی اگر ہے تو اس کی دعوت کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ یعنی دعوت کی قبولیت میں انسان کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے، حالات کی قدر کرنی چاہیے، شے مطعوم کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بتانا مقصود ہے۔ یعنی حقیر سے حقیر چیز، معمولی سے معمولی چیز کی بھی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو دعوت قبول کر لینا چاہیے۔ بہ قال حدثنا عبدان عن ابی حمزة عن الاعمش عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو دعیت الى قراع لاجبت ولو اہدی الی قراع لقبلت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے کوئی قراع کی بھی دعوت دے تو میں اس کو قبول کروں گا۔ یعنی بکری کے پائے کی بھی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں اسے قبول کروں گا، معمولی سمجھ کر کے اس سے اعراض انحراف نہیں کروں گا۔ یہ تو قراع کی تفصیل ہوئی، اور اس سے مقصد دعوت کی قبولیت کی اہمیت کو بتلانا ہے۔ لفظ قراع کی ایک تشریح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ قراع یہاں بکری کے پائے کو نہیں کہتے، بلکہ مراد ہے مکہ مدینہ کے درمیان کوئی جگہ ہے، اسے قراع الغمیم کہا جاتا ہے، اور وہ کافی دور ہے۔ تو اب حدیث کا حاصل نکلے گا کہ اگر مجھے اتنی دور کی بھی دعوت ملی جتنی دور قراع الغمیم ہے تب بھی لقبلت، میں دعوت کو قبول کروں گا، یعنی ممکن ہوا تو پہنچوں گا۔ بہرحال یہ توجیہ ثانوی درجے میں ہے، مگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توجیہ نکال کر اور یہ مفہوم نکال کر اس بات کی طرف متوجہ کیا، اور مقصد بخاری کی طرف متوجہ کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بہرحال آدمی کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ دعوت دینے والے نے جب دعوت دی ہے اس نے اپنا حق اپنا فرض ادا کیا کہ اللہ نے اس کو ایک خوشی عطا فرمائی ہے، تو اس خوشی میں وہ آپ کو شریک کرنا چاہتا، آپ کو بھی اس خوشی میں خوش دیکھنا چاہتا، تو ایک محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو آپ بھی محبت کا جواب محبت سے دیجیے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، محبت کا جواب محبت سے دیجیے اور اس کی خوشی میں شریک ہوئیے، مبارکبادیاں دیجیے۔ اس کے لیے کہا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ نکلا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر قراء الغمیم جتنے فاصلے پر بھی وہ دعوت تیار کی جائے اور مجھے دعوت دی جائے تو اس بعد مکانی کے باوجود بھی میں اس دعوت کو قبول
کروں گا اور وہاں پہنچوں گا۔ تو گویا جو مقصد دو تین بابوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش کر رہے ہیں وہ یہ ثابت ہو رہا ہے دونوں توجہ پر، چاہے قراع بمعنی پایا لیا جاوے بکری کا، یا قراع بمعنی قراء الغمیم سے متعلق جگہ لی جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔